شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کا 11واں رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں انسانیت کی کامیابی کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں. اور سب سے پہلا اور مرکزی ضابطہ جو اللہ نے صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بیان کیے ہیں اور اس کا تذکرہ کیا ہے ان الفاظ میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے اور ان سب نے اسی ایک اللہ کے قانون اور حکم کو واضح کیے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت اور غلامی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے خود تراشیدہ بت بھی ہو سکتے ہیں، مورتیاں بھی ہو سکتی ہیں. طاغوت کو کوئی مزار اور قبر بھی ہو سکتی ہے. طاغوت کو حکمران طاقتور قوتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتی ہیں اپنے مفادات کے لیے اور شیطان کے راستے پہ وہ ان کو لگاتے ہیں. وہ بھی سب طاغوت میں آتے ہیں. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور یہاں اس اصول کے آخر میں اللہ نے سورۃ کے اندر اس حقیقت کو بھی بیان کی ہے کہ جن قوموں نے طاغوت کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کے پیچھے چلے، اس کی اطاعت اور غلامی میں لگ گئے اور انہوں نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، یقیناً کل قیامت کے دن وہ طاغوت ان سے برات کا اعلان کریں گے. وہ صاف ان کو جھٹلا دیں اور اس وقت ان کے پجاری، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے وہ اللہ کے سامنے معذرتیں کریں گے، روئیں گے ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہم نے بڑی بھول کی، ایسی طاقتور قوتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے رہے جو کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. لیکن وہاں کا رونا دھونا وہ کسی کام نہیں آئے گا. اللہ نے معذرت کرنے، توبہ کرنے کے لیے وقت دنیا میں رکھا ہے. جو انسان اپنی غلطی پر دنیا کے اندر پچھتا لیتا ہے، اس سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اس کی تو قدر و قیمت ہے. اور جو انسان دنیا کے اندر تو اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتا، کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا بھی تو وہ کسی کام کا نہیں. ایسے انسان کے خلاف کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی بھی شہادتیں ہوں. یہ لوگ ہمارے راستے پر نہیں تھے، ہم جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا. اس کے خلاف بجائے اللہ کی بندگی کرنے کے، طاغوت سے بچنے کے، الٹا انہوں نے طاغوت کی بندگی اور عبادت شروع کر دی تھی، اسی کی غلامی کرتے تھے.
تابوت کے پیچھے دوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت سے ایک شہید اٹھا کھڑا کریں گے، ایک شہید، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، یعنی وہ رسول جس نے اللہ کا یہ پیغام انسانیت تک پہنچایا تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس کو اللہ بطور شہید اور گواہ کے سامنے لائیں گے کہ انہوں نے اے اللہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ثم لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے اس حکم کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا، کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کو اس دن اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آج معذرت کریں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ان سے اس دن کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یُسْتَعْتَبُونَ عتابہ مانا راضی کرنے کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے، تو اس دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جو معذرتیں کرے گا، روئے گا، دھوئے گا، تو وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کا وقت دنیا میں ہے، اپنے رسولوں اور شہیدوں کی اس شہادت کو آج دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے قوانین کو اور اس کے اس حکم کو چھوڑتے ہیں، یقیناً وہ تابوت کے ہمنوا بن جاتے ہیں، ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ظالم طاقت قوتیں ہمیشہ تابوت کہلاتی ہیں، اور وہ ظلم اکیلے نہیں کرتے بلکہ اسی طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ ان کے مفادات پورے کر دیے، کچھ ان کو جاہل رکھا، بات سمجھ نہ آنے کی، مختلف ہیلوں اور طریقوں سے وہ اپنے مطلب کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، تو جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، انسانیت کے حقوق کو چھینا، دنیا میں اللہ کے قوانین کو پس پش ڈالا، جب ظالم لوگ العذاب کو دیکھیں گے، اللہ کی سخت ترین سزا کو دیکھیں گے، رَأَوُا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اس وقت وہ اللہ سے اس عذاب کی تخفیف اور اس سے بچنے کے لیے بڑا روئیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہیں انہیں مزید مہلت دی جائے گی، اس سے مہلت بھی مانگے گی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا نا کہ اس دن کہیں گے یا اللہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم اب بڑے بیوے اور نیک بن کر آئیں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جب یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کو، تابوت کو اللہ کی برابری کا درجہ دے دیا، جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی وہ ان کی اطاعت کرنے لگ پڑے، ان کے پیچھے دوڑنے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان کو اپنے شرکاء، جس نے بھی کسی کو اپنا شریک اللہ کا شریک بنایا، اس کے پیچھے دوڑتا رہا، کسی نے کسی بزرگ کو، کسی حکمران کو، کسی دنیا کی اور طاقت و قوت کو پوجا کیا کرتا تھا، تو اس کو جب وہ دیکھے گا تو کہیں گے ایسے لوگ ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک جن کو ہم تیری ذات کے سوا پکارا کرتے تھے، یہ ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑا کرتے تھے، کنا ندعو من دونک فألقوا إلیہم القول انکم لکاذبون، تو اس وقت وہ ان کے شریک جن کو انہوں نے دنیا میں خدا کے برابر درجہ دے کر ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ان کی اطاعت کر رہے تھے، تو وہ ان کی طرف
ان کی بات کو ڈالتے ہوئے رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو اپنے مفادات میں ہمارے پیچھے لگ رہے تھے، تو اپنے مفادات میں تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں خواہ مخواہ اللہ کا برابر ٹھہراتے تھے، ہم نے تو کبھی تمہیں نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں۔ اس دن معذرتیں کریں، وہ بھی انکار کریں۔ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن یہ سب اللہ کے حضور امن اور سلامتی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، لیکن وہ جو دنیا میں اختراع پردازیاں، جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے بیانیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو انہوں نے بڑے بڑے طوفان جھوٹ کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ان سے ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کا جھوٹ وہاں ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور خاص طور پر وہ طاغوت، وہ طاقتیں، وہ قوتیں جنہوں نے انسانیت کو گمراہی میں ڈالا، ان کے پیروکاروں کو بھی سزا ملے گی، لیکن انہیں تو ڈبل سزا ملے گی۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکا، وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان پر عذاب بالائے عذاب، ڈبل عذاب ان کو دیں گے۔ ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرا دوسروں کو گمراہ کیا، تو ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں فساد پیدا کیا کرتے ہیں، انسانیت کے درمیان فتنے اٹھایا کرتے ہیں، ان کو درست اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے مقرر اسی آیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ ان کے خلاف کھڑا کریں گے، اٹھا کر لائیں گے، گواہ ان کے خلاف گواہی دے گا، من انفسہم، انہی کے اندر سے ہوگا۔ جیسے اللہ نے ہر پیغمبر کو اس امت میں سے ہی مبعوث کیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے واضح طور پر فرمایا نا کہ ہم نے ہر امت میں نذیر بھیجے ہیں، اور انہی میں سے، اسی طرح انہی میں سے جو رسول ہوں گے، جو شہید ہوں گے، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور خود اے پیغمبر وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، آپ کو بھی ان سب پر ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ دو گواہ چاہیے، ایک تو امتوں کے اپنے رسول ان کی ظالموں کے خلاف، نافرمانوں کے خلاف گواہی دیں گے، دوسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری ان کی تاریخیں، سارے ان کے واقعات اور کارنامے، قرآن نے ساری قوموں کے حالات بیان کر دیے ہیں کہ کس قوم نے کیا دنیا میں ظلم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تفصیلی اس کا علم دیا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان پر جو آج آپ کا انکار کر رہے ہیں، جو آپ کی تعلیمات کو نہیں مان رہے، ان کے خلاف آپ کو بھی گواہ بنا کر پیش کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی گواہی سابقہ امتوں کے خلاف، جو ظالم سابقہ امتوں میں سے تھے ان کے خلاف بھی ہوگی، اور دوسرا مطلب یہ کہ خود اپنی اس امت کے ان منکروں، کافروں، ظالموں کے خلاف بھی آپ کی گواہی ہوگی جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال میری دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھ سے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ان میں کوئی اچھا عمل میں دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب تمہارا برا عمل میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس پر بڑی سخت پریشانی ہوتی ہے کہ میری امت کے لوگ یہ کیا کام کریں۔ تو دنیا کی سے جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں جی۔ تو کل قیامت کے دن اچھے اعمال والوں کے حق میں گواہی ہوگی حضور کی، اور برے اعمال والوں کے خلاف حضور کی گواہی ہوگی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا، امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ امت معتدل امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے
پہلی جماعت کو خود اپنی نگرانی میں تیار کیا، صحابہ کرام کو ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، ان کو اس امت کے کامیابی کے جو قوانین، ضابطے، جو تعلیم و تربیت چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں ان کو دی۔ اور پھر اس کے بعد اس امت کو من حیث الامت انسانیت پر نگران مقرر کیا، ثم لتکونوا شہداء علی الناس، پھر تاکہ تم باقی لوگوں پر کیا بن جاؤ؟ شاہد بن جاؤ۔ یعنی صحابہ کرام ان کی پھر ذمہ داری تھی کہ وہ باقی لوگوں کی شہادت دیں، ان کے نگران بن جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح جن کی صحابہ نے تربیت کی وہ اگلے درجے کے لوگوں کے شہداء ہوتے، ان کی نگرانی کریں گے۔ اسی طرح امت میں ہمیشہ ایک طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات سے رہنمائی لے کر باقی لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، ان کی نگرانی کرتا رہے گا، ظلم سے، بدماشی سے، فساد سے انہیں بچاتا رہے گا، شہداء علی الناس کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے ظالموں کے خلاف گواہی دیں گے، شہیداً علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور وجئنا بک شہیداً علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے آپ پر اے پیغمبر الکتاب مکمل ضابطہ اور قانون نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، تبیانا لکل شیء، ہر حلال اور ہر حرام کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ کون سا کام تمہاری دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کو واضح کر دیا گیا، اور کون سے کام ایسے ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں برباد کرنے والے ہیں، ان کی تفصیلات کھول کر بیان کر دی گئی اس قرآن۔ اس لیے قرآن ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین، یہ قرآن ایک طرف بیان لکل شیء، ہر اہم کام کو بیان کرنے والا ہے، اور دوسری طرف انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی کا کردار ادا کر رہا ہے، انہیں درست اور کامیابی کا راستہ دکھلا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس راستے کو جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو اپناتے ہیں تو ان کے لیے یہ رحمت ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا باعث ہے، وہ بشریٰ للمسلمین، اور اس کے نتیجے میں جو انہیں اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے دنیا اور آخرت کے اندر، تو یہ اس کی بھی خوشخبری دے رہا ہے۔ بشریٰ للمسلمین، اور جو مسلمان ہیں، اللہ کے قوانین کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے خوشخبری بیان کر رہا ہے، انہیں کامیابی کا مژدہ سنا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے قانون کو بیان کر کے اس کے آخر میں گویا اس رکوع کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ تو اللہ کے اس قانون پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن بشریٰ، رحمت اور ہدایت، ان کے لیے قرآن کی وضاحت کافی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ان قوانین سے فائدہ نہیں اٹھاتے، طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، طاغوت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگ یقیناً کل قیامت کے دن سخت پچھتائیں گے، اللہ کے حضور رونا دھونا بہت کریں گے، لیکن اس دن قیامت کے دن وہ اپنے ان ظلموں سے، ان برائیوں اور فساد سے، اس کے نتائج سے بچ نہیں سکیں گے۔ یقیناً انہیں اپنی ان برائیوں کو اور ان کی سزا کو بھگتنا ہوگا، وہ اپنے سامنے ان کو دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہاں تک ایک حقیقت کو، ایک قانون کو واضح کی ہے۔ آگے دوسرا قانون جو انسانیت کے لیے کامیابی کی ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس کو واضح کیا